السلام علیکم ایوری ون۔ ملک الموت ایک برے انسان کے پاس آ رہے۔ دوزخی انسان، برے کامہ کرنے والا، سود کھانے والا، لوگوں کو ستانے والا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، پڑوسیوں کے ساتھ گالیاں دینے والا، پورے خاندان کو بوجھ بن کر بیٹھنے والا، ایسے انسان کے سامنے آتا ہے فرشتہ۔ یہی فرشتہ ملک الموت، لیکن اللہ اس کو ایک برے انسان کو کیسے روپ میں دکھاتا ہے؟ اتنے بھیانک شکل میں دکھاتا دانت جیسے ہاتھی کے سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے روپ میں بڑے بڑے لال آنکھیں اس کو دکھتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی انسان گھبرا جاتا ہے اور سوال کرتا ہے گھبراتے ہوئے، کون ہے اتنی بھیانک شکل میں؟ میں تیری روح نکالنے والا ملک الموت ہوں، تیری جان نکالنا ہے۔ اگر انسان 7 سمندر کے نیچے چھپ گیا تو بھی وہاں پر بھی آئے گا ملک الموت۔ موت کا فرشتہ وہاں پر بھی آئے گا مگر پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ۔ چاہے تم شیشہ پگھلا کر اس کے دیواروں میں بھی قید ہو جاؤ، وہاں پر بھی آ جائے گا موت کا فرشتہ ملک الموت، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ انسان فرشتے کو دیکھتے ہی حالت بے حالت ہو جاتی ہے۔ فرشتہ بولتا، اے مرنے والے، بہت زندگی گزار لیا، بہت گناہ کر لیا، بہت عیاشیاں کر لیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ جیسے ہی تو مرے گا، تیری روح کو قبض کر کے ہم اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ تیرے قبر میں سانپ بچھو تیرے قبر میں ڈال دیا جائے گا اور تیری روح کو 7 زمینوں کے نیچے جہنم کا کمرہ سجین میں پٹک دیا جائے گا اور قیامت کے میدان میں جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب سنانے کے بعد اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ بندہ فرشتے سے کہتا ہے، میں نہیں آؤں گا، مجھے مت نکالو، میں نہیں آؤں گا، مجھے مت لے جاؤ، میں نہیں آؤں گا، میں اللہ کے پاس نہیں آؤں گا، ایسا بولے گا مرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے بخاری کی حدیث میں، کتاب الرقا کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے برے انسان کی روح نہیں نکلتی۔ فرشتہ بولتا، یا ایتھا النفس الخبیثہ، چل نکل اے خبیث روح، چل نکل۔ بھاگتی رہتی ہے وہ روح۔ ملک الموت سر پر ہتھوڑا لے کر مارے تو کھاندے پہ چھپتی، کھاندے پہ مارے تو کمر میں چھپتی، کمر پہ مارے تو گھٹنوں میں چھپتی، گھٹنوں پہ مارے تو پیر میں چھپتی، ایسے ہی پوری باڈی میں گھومتی رہتی ہے روح۔ پیر پہ مارے تو سر پہ چھپتی، ایسے ہی بھاگتی پھرتی رہتی ہے روح برے انسان کی۔ مجھے مت پکڑو، مجھے مت لے جاؤ، میں نہیں نکلنا چاہتی، میں نہیں نکلنا چاہتی، ایسے کہتے رہتی ہے بری روح۔
لیکن ملک الموت فرشتہ کیا کرتا؟ برے روح کے دھجیاں اڑا کر اس کی روح کو نکال لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَالنَّزِّیَّتِ غَرَقًا وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے اس فرشتے کی جو بدکار انسان کے بدن کی دھجیاں اڑا کر اس کے بدن سے روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی مثال دے کر کہتی مسند کی حدیث میں ایسی نکالی جاتی ہے بدکار کی روح جیسے کوئی ریشم کا کپڑا ببول کے کانٹوں پر اس کی ٹہنی میں پھنس جائے تو نکلنے پر پھٹ پھٹ کے تار تار ہو کے جیسے آتا ہے ویسی نکالی جاتی ہے بدکار کی روح۔ اب آسمان کی جانب ٹرانسفر ہو رہا فرشتہ روح کو لے کر، اب آسمان میں لے گئے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری جانب سے سوال آتا ہے کون ہے؟ میں ملک الموت ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ ویسے بدکار روح کے واسطے مت کھولو دروازہ، ایسا اللہ کا حکم ہے۔ ویسے انسان کے واسطے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ اعراف 40 نمبر آیت میں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلن الجنہ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، حتیٰ یعنی جل جمالن السلم الخیاب، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ سوئی کے معمولی سوراخ میں اونٹ گھس سکتا کیا؟ نہیں گھس سکتا۔ یہ مثال قرآن شریف میں سورہ اعراف میں 40 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا جتنا ناممکن ہے، ان گنہگاروں کا آسمان میں جانا یا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے یہ لوگ۔ پھر ہوتا کیا؟ آسمان کے نیچے سے ہی ملک الموت اللہ سے سوال کرتے اے پروردگار، میں اس کی روح نکال لیا، اب تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا کر رہا تھا انہیں مرتے وقت؟ کون سی حالت میں روح نکال کے لایا ہے؟ اے اللہ گنہگار تھا، شراب پی رہا تھا۔ اے اللہ گنہگار تھا، جوا کھیل رہا تھا۔ اے اللہ گنہگار تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اے اللہ گنہگار تھا، ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ اے اللہ گنہگار تھا، مووی دیکھ رہا تھا۔ اے اللہ میں اس کی روح قبض کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے برے کام کرتے کرتے مرا، گناہوں کے کام کرتے کرتے مرا، جاؤ اس کا نام سجین میں چڑھانا، اس کی روح کو سجین میں پٹک دینا، اور قبر میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا۔ یہ ہے برے انسان کا انجام۔ نیک انسان کی روح سوال جواب کے بعد واپس لوٹائی جاتی، برے انسان کی روح آسمان میں پکڑ دی جاتی۔ اب روح نکالے آسمان میں لے جاتے، سوال جواب ہوتا، تب تک